نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں. ایک منٹ میں آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں شیخ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، مرکز امام ابن سیرین میسور کی جانب سے میں ہمارے نزدیک ہمارے والد محترم کا مقام رکھنے والی شخصیت شیخ انیس الرحمن مدنی حافظہ اللہ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے لیے یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج شیخ انیس الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ نے مرکز امام ابن سیرین میسور کے لیڈیز کلاسز کے خواتین کو مخاطب ہو کر اپنے وسیع علم سے نصیحت کے لیے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے وقت نکالا. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور ہم شیخ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمارے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ کو مدعو کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حافظہ اللہ کا مختصر سا تعارف پیش کروں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ مرکز امام ابن سیرین میسور لیڈیز ونگ کس کی رہنمائی سے کام کر رہا ہے. شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حافظہ اللہ کی ولادت شہر عمرآباد تمل ناڈو میں ہوئی. جامعہ دارالسلام عمرآباد میں شیخ نے عالمیت فاضلت کو 9 سال پڑھا اور افضل العلماء یعنی یونیورسٹی فرسٹ رینک سے مکمل کیا. جامعہ دارالسلام عمرآباد سے فراغت حاصل کرنے کے بعد شیخ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں داخلہ لیا اور ایک ہی وقت میں الحمدللہ کلیت الدعوہ اور کلیت الشریعہ میں فراغت حاصل کی. الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے لوٹنے کے بعد شیخ نے جامعہ سلفیہ بنارس میں تقریباً 8 سال بطور استاذ اور مدرس خدمت انجام دی. جامعہ محمدیہ مالیگاؤں میں 9 سال، جامعہ دارالسلام عمرآباد میں 10 سال اور الحمدللہ اسلامک ریسرچ اور گائیڈنس سینٹر چنئی میں بطور ڈائریکٹر 9 سال خدمت انجام دی ہے. اور بھی بہت ساری خدمات اور حصول علم کی تفصیلات ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے یہاں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. آج بھی شیخ حفظہ اللہ دعوتی اور دینی نشر و اشاعت کے کاموں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ کی خدمات کو قبول کرے اور اس کا بہترین اجر عطا کرے، صحت اور عافیت سے رکھے. آمین یا رب العالمین. میں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ ہمیں اپنی نصیحت سے مدعو کریں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمدللہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں اپنی بہنوں سے خطاب کروں اور ان سے کچھ مفید باتیں شیئر کروں. یہ بہت مجھے خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ علم پھیلانے کا بھی ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا ثواب عطا کرے گا اور علم سیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. آپ لوگوں کو بھی وقت نکال کر جو مرکز ابن امام محمد بن سیرین میں آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں،
اور وقت دیتی ہیں تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ثواب سے محروم نہ کریں۔ حصول علم کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے نیت خالص ہو۔ ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور دین کی باتوں پر عمل کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے اچھے استاذ کا انتخاب کرنا چاہیے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاں ایک سے ایک فاضل ہیں اللہ کی مہربانی سے، اور ابو عباد بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو بہت اچھے اساتذہ ملے ہیں۔ تو اسے عورتوں کو پڑھانا ہے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ عورتوں کو عورتیں پڑھائیں، لیکن عورتیں عام طور پر اس کے قابل نہیں ہوتی ہیں کہ صاحب وہ درس دے سکیں۔ چھوٹی موٹی باتیں بتا سکتی ہیں لیکن درس دینا عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مرد حضرات کو یہ خدمت انجام دینی پڑتی ہے۔ الحمدللہ تو اساتذہ آپ کو اچھا ملے، پھر اس کا پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اساتذہ کی باتوں کو غور سے سننا ہے، پھر اس کے بعد ان کو یاد کرنا اچھی طرح کہ صاحب کیا کیا ہوا، یا وضو کے احکام میں کیا کیا بتا۔ جیسے فقہ کا درس بولو تو وضو میں کیا کیا بولے، فرائض کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، وضو کے لیے نیت ضروری ہے، وضو کے بعد دعا کرنا ہے، یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب باتیں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ صاحب آپ نے جو علم حاصل کیا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو جو سیکھتی ہیں مرکز امام ابن سیرین میں، وہ اپنی بہنوں کو بھی پہنچائیں۔ ایک تو یہ صورت ہوئی، دوسری صورت یہ ہوئی ان بہنوں کو بھی ان میں جوائن کریں۔ صاحب اس طرح کا پروگرام ہے، آپ بھی آئیے، اور زوم کا اگر پروگرام ہے تو وہ بھی بتانا چاہیے کہ اس طرح وہ بھی پروگرام ہے، آپ اس میں شرکت کیجئے۔ یہ ساری باتیں علم کے لیے ضروری ہیں۔ الحمدللہ میسور کے اندر ایک بہت مبارک سلسلہ شروع ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ مسجد ابو بکر میں بھی، جو مسجد ابو بکر السلفی کے اندر بھی اس کا انتظام ہے، وہاں بھی درس ہوتا ہے، آن لائن درس بھی ہوتا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، یہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ اس تحفے کو غنیمت جانیں اور جہاں تک ہو سکے اس میں جائن ہو جائیں۔ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ خواہش سے ظاہر شریک ہو جاتے، جوائن ہو جاتے، لیکن 2 4 5 6 8 10 دن کے بعد کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ویسی ہوتی ہیں، مرد بھی، بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، سب کلاس میں جوائن ہوتے ہیں، کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں، بولتے سن چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج نہیں سمجھ میں آئے گا تو کل سمجھ میں آئے گا، 10 دن کے بعد سمجھ میں آئے گا، لیکن درس سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے درس کو نہیں چھوڑتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں بھی سمجھ میں آیا تو ثواب ملے گا۔ آپ کے پاس تو ایگزام بھی لیا جاتا ہے، وہ ایگزام میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر بعد میں پوچھ لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ 10 دن تک سمجھ میں نہیں آتا، پھر اس کا دھیرے دھیرے سمجھ میں آتا۔ جب اچھی طرح سمجھ میں آتا، 10 دن جو کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں لگے رہنا چاہیے، جڑے رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس میں جوائن ہونے کی بات کہنی چاہیے۔ یہ بھی علم کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ الحمدللہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے تو جمعے کا بیان سننے کا موقع ملتا ہے، وہاں جو ہے بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور سب حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے، اس کے متعلق بھی جمعے کے خطبے میں تھوڑا بتاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ایسے ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن مسجد ابو بکر کے اندر السلفی کے اندر اجازت ہے، لیکن دوسری بہنوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری مسجد میں اس کا انتظام ہے، آپ لوگ آئیے۔ تو جمعے کے دن عورتیں آئیں گی، آٹو ہے، اس زمانے کے اندر بہت سہولت ہے، 4-5 بہنیں ایک محلے کی جمع ہوئی اور آ کے یہاں درس جمعے کا خطبہ سنی، تو یہاں بھی ان کو معلومات ملتی ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ جمعے کا خطبہ نہیں ہے، نہیں آ سکتی ہیں، تو پھر اس کا زوم میں جو ہے گھر بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن فائدہ ڈائریکٹ استاد سے علم حاصل کرنے میں زیادہ ہے۔ زوم کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب سنتے بھی رہتے ہیں، کچھ کام وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، پوری توجہ نہیں رہتی، لیکن استاذ کے سامنے بیٹھ کے جب علم حاصل کرتے ہیں تو الحمدللہ توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، وہ استاذ کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ صاحب بعض مرتبہ یہ سیو کر لیتے ہیں نا ریکارڈنگ، تو پھر ان کے دل میں یہ بھی بات آتی ہے، اچھا ٹھیک، ابھی تو ہم کو کام ہے، کھانا پکانا ہے، دال پکانا ہے، سالن پکانا ہے، یہ سب کام کر کے وہ ہم جو سیو کر کے رکھے ہیں اس کو سن لیں۔ ایسے سب سستی ہوتی ہے، اس لیے وقت کی پابندی کریں گے اور استاذ کے پاس بیٹھ کے سیکھیں گے تو الحمدللہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ جو مرکز قائم ہوا بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ صاحب یہ جو آدم ہیں اور ہماری وہ صفیہ ہیں، ان کے دل میں بہت خواہش تھی یہاں ایک سینٹر قائم کرنا چاہیے، اس لیے جب مدراس میں تھی تو صفیہ پڑھاتی بھی تھی، وہاں دارالتربیہ ہمارا ایک مدرسہ ہے پرسواکم میں، اس کے اندر بھی وہ پڑھاتی تھیں، کچھ کلاسیں لیتی تھیں۔ اب اس کے بعد میسور چلے گئیں، ان کی خواہش تھی اور آدم کی بھی خواہش تھی کہ صاحب یہاں علم پھیلانا چاہیے، عورتوں کو باتیں دین کی بتانا چاہیے تاکہ سب عمل کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے اس کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے نیکی کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے، جب تک زندہ ہے جو بھی کام کرتا ہے فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ صاحب آج یہ نماز پڑھے، دعا کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، سب ہے۔ مرنے کے بعد کہاں ہے، وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا، اس لیے جو اس کے بعد ایسے ہوتا ہے 3 باتوں سے ہمیشہ یہ اکاؤنٹ جاری رہتا ہے، جس کو کہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اس میں کیا باتیں ہیں، کہا اللہ کے رسول نے کہ الا من صدقۃ جاریہ، ہاں جس نے کوئی ایسا کام کیا ہمیشہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ جب تک وہ کام ہے 100 سال، 200 سال، 500 سال، تب تک اس کا ثواب ملتے رہتا ہے۔ وہ بنانے والے کو، جیسے کسی نے مسجد بنائی، مسجد بنانے والے کو جب تک لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد قائم ہے، تب تک ثواب ملتے رہتا ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا علم ينتفع به، یا کہ صاحب کوئی کتاب لکھ کر گیا، دینی کتاب، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کہ صاحب شاگردوں کو تیار کر کے گیا، ان کے بعد ان کے شاگرد اس علم کو پھیلاتے رہتے ہیں، تو اس طرح یہ سلسلہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ، کتاب تعلیف تصنیف کرنے کا سلسلہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گئے، بچے ماں باپ کے واسطے دعا کرتے رہتے ہیں، نماز میں دعا کرتے، دوسرے اوقات میں دعا کرتے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے صحت و عافیت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بہنیں جب یہ سب پڑھیں گی تو ان کے بچے بھی نیک بچے رہیں گے، ان کے بچے بچیاں بھی ہمارے انتقال کے بعد ہمارے دعا کرتے رہیں گے، تو یہ بھی ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اور یہ سلسلہ ہمارے بچے جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ جن کو پڑھائے ہوں گے وہ دعا کرتے رہیں گے، اس طرح یہ بھی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے آدم اور صفیہ کے دل میں پہلے سے خواہش تھی کہ ایک سینٹر ہونا چاہیے میسور میں. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی, لوگوں کو جوڑا, اور کچھ صفیہ خود بھی درس لیتی تھی پہلے, اب بھی ہو سکتا ہے لیتی ہوں. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. تو یہ جو مرکز قائم ہوا ہے میسور میں, بہت ہی خوشی کی بات ہے. اس سے علم پھیلے گا, لوگ جوائن ہوں گے, دین سیکھیں گے. آج کل جو ہے مرد بھی عورت بھی دین سے بالکل بے خبر ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہم کو اس زمین میں بھیج کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. آدم علیہ السلام کو, حوا علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو بتایا کہ دیکھو اب ہم تمہارے لیے انبیاء کو بھیج کر تم کو دین کی باتیں سکھائیں گے. لہٰذا جو آدمی کے دین کی باتیں پڑھے گا, سیکھے گا, عمل کرے گا, ان کے لیے کوئی رنج اور غم کی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ علم حاصل نہیں کریں گے, دین کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے, ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. تو آج کل لوگ, عورتیں بھی مرد بھی بالکل دین سے ناواقف ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اس کی ایک وجہ لڑکوں کے اندر یہ ہے کہ صاحب انگریزی اسکول سب آ گئے, یہ جو ہے دینی مدارس نہیں ہیں, یا ہیں بھی تو لڑکوں کو دلچسپی نہیں ہے, ان کے ماں باپ کو بھی دلچسپی نہیں ہے ہمارے بچوں کو دین کی باتیں پڑھائیں, مدرسے میں بھیجیں. اسکول سے آنے کے بعد یہ جو تعلیم ہوتی ہے بس جیسے ہفتے کے دن ہوتی ہے, عصر سے مغرب تک اس میں جوائن کرائیں. اور مائیں اپنے بچوں کو, اگر بچوں کے پاس ٹائم نہیں مل سکا, ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں, بتائیں, گھر سے نکلنے کے آداب, گھر میں آنے کے آداب, اور اسی طرح نماز کی پابندی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے بچوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور اگر 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو سختی سے نماز پڑھا, مار کے ان کو نماز پڑھا, اور بستر بچوں کا بچیوں کا الگ کر دو. یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, لوگوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بیوی اگر ہے, شوہر بے عمل ہے, شوہر کو بتانا دین پر عمل کرنا, ورنہ تو اللہ کا عذاب سخت ہے, بچوں کو بھی بتائے گی. اور اگر مرد ہے, عالم ہے, علم رکھتا ہے, عمل کرتا ہے, بیوی بے عمل ہے تو بیوی کو نصیحت کرے گا, بیوی کو بولے گا, سمجھائے گا. اگر بیوی اس کو نہیں مانتی ہے تو بہت سارے مسائل میں طلاق کی بھی نوبت آ جائے گی. تو یہ ماں باپ کا فرض ہے بچوں کو دین کی باتیں پڑھانا, دین کی باتیں سکھانا. الحمدللہ بہت سارے مساجد میں مکتب ہوتے ہیں, بچے اسکول سے آنے کے بعد, عصر کے بعد, نہیں تو مغرب کے بعد مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں قاعدہ یسرن القرآن, نوری قاعدہ. پھر اس کے بعد وہ جو ہے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں, اور اس کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر قرآن کے علاوہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں, نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے. یہی بہت اہم باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ جو بڑے ہو جائیں گے روزے کے مسائل بھی ان کو بتائے جاتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی ان کو بتائے جاتے ہیں, اور بھی دولت ہے تو حج کے مسائل بھی ان کو بتائے جاتے ہیں. ایسا ہے ماشاء اللہ آپ کی کلاس میں توحید بھی ہے, اخلاق بھی ہے, فقہ بھی ہے, توحیدی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں. اس کے پڑھانے کے لیے بھی آپ کے پاس الحمدللہ بہت اچھے مدرسین ہیں. عقیدہ اگر نہیں ٹھیک تو عمل کوئی قبول نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی قبر پرست ہو, درگاہ پرست ہو, اور ہر سال حج کرتا ہو, اگر جیسے حکومت کی طرف سے اجازت ہو
ہر سال حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، چونکہ وہ آدمی شرک کرتا ہے اس لیے اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جانتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک علمی بیداری، تعلیمی بیداری لوگوں کے اندر اس کا احساس دلانا چاہیے کہ دیکھو پڑھنا ضروری ہے، علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے۔ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری دین کے خلاف نہ ہو تو وہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، لیکن لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن علم حاصل نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، 7 سال کے ہو گئے، 8 سال کے ہو گئے اب پڑھنا، 20 سال کا اب کیا پڑھتے ہیں، اتنی عمر ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی ہو، کیسے بھی ہو، سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے ہم علم حاصل کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بچے چونکہ اسکول کالج کو جاتے ہیں، دینی علم سے غافل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ان کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہے تو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا نام تھا، تو کہیں رسول اللہ، اتنا ہی کہیں گے، نہیں جی نام بولو، ہاں رسول اللہ ایسے بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا، کہتے مجھے کیا معلوم، میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں۔ یعنی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے وہ ایک کافر ہو جاتے، وہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں، اس لیے ہم کو یہ سب نہیں معلوم۔ یہ سب اتنا خطرہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اندر، دینی علم سے شغف ختم ہوتے جاتا ہے، اور اسی طرح دینی علم سے بے رغبتی۔ یہاں پڑھتے ہیں انگریزی حساب، کچھ بھی پڑھتے ہیں، نوکری مل جاتی، نوکری مل جاتی آفس میں یا اسکول میں یا کالج میں نوکری مل جاتی، لیکن مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی نا۔ اس لیے عام طور پر لوگ جلدی جو فائدہ ملتا اس کو دیکھتے ہیں، اس کا فائدہ ہم کو آخرت میں ملے گا نا، آخرت پر یقین نہیں ہے کہ صاحب اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ علم حاصل کرنا چاہیے، تو اس لیے لوگ جو ہے جلدی نوکری کی تلاش میں کالج میں بھی اسکول میں بھی یہاں سب پڑھتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ دین علم کا شوق، دین علم کا کی رغبت دلوں سے ختم ہوتے جا رہی ہے، اور شاید علم ایسے ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ ہے کہ صاحب آدمی مر گیا تو پھر اس کے شاگرد آتے، وہ ذرا کم رہتے، پھر ان کے شاگرد آتے وہ کم رہتے، ایسے کرتے کرتے علم ختم ہو جاتا ہے، لوگ مرتے جاتے ہیں۔ اب جاہل لوگ رہیں گے، جاہل لوگوں سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ جاہل لوگ مسئلہ غلط سلط بتا کے آپ کو گمراہ کریں گے۔ ایسا بھی یہ زمانہ آنے والا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے صاحب ہماری نسل کے اندر وہ زمانہ نہ آنا پائے، ہم کو زیادہ سے زیادہ نصیحت اور علم پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عورتوں کے لیے الحمدللہ اللہ نے عورتوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں، اور پھر سورہ تحریم میں آخر میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیں۔ فرعون کی بیوی مومنہ تھی، کتنی پابند تھی دین کی۔ فرعون ظالم تھا، متکبر تھا،
میں ہی الرب ہوں، میں ہی اللہ ہوں کہنے والا تھا، لیکن بہرحال اب اس زمانے کے اندر اس طرح نہیں تھا کہ صاحب اگر شوہر کافر ہے تو بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے، ایسا نہیں تھا۔ تھی وہ آخر میں اس فرعون نے اپنی بیوی کو ہی ختم کر دیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی۔ کیا پیاری دعا انہوں نے کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر اللہ، ونجنی من فرعون، فرعون سے مجھے نجات دے اللہ، ونجنی من القوم الظالمین، فرعون کے جو ماننے والے ہیں ان سے بھی اللہ تو مجھے بچا۔ اور مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا آپ نے، ان کے ساتھ کتنی آزمائشیں ہوئی۔ دین پر جب بھی رہیں گے آزمائشیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں اتنا سب مسلمانوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ان کی مسجدیں گرائی گئیں، اور نماز کہیں پڑھے تو ان کو مارا پیٹا گیا، موب لنچنگ کا سلسلہ شروع ہوا، داڑھی لوچ لی گئی، اور صاحب ان کو کلمہ کفر کہنے پر صاحب ان کو مجبور کیا گیا۔ یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے بندے ان سب آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں۔ ویسے ہمارا عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری بہنوں کو بھی چاہیے صبر کریں ہر اس میں، اور اللہ کی مدد چاہیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں اور صبر کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو صبر کرتے ہیں نا، اللہ نے کہا ہم تم کو دنیا میں آزمائیں گے، کبھی دل میں ڈر ڈال کے، کبھی نقصان پہنچا گئے، اور اسی طرح پھل وغیرہ جو ہے کم کر کے ختم کر کے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ لہٰذا صبر کرنا چاہیے، کبھی دل میں یہ بات نہ آئے کہ اگر زیادہ مجبور کیا گیا ہم کافر ہو جائیں گے، ہندو ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ ایک طرح سے نفاق ہے۔ تو لہٰذا ہم بھی دین پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی دین پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہیں۔ تو مریم علیہ السلام کو کتنی سب آزمائشیں ہوئی آپ جانتی ہیں، کہ صاحب بغیر شادی کے حمل بھی ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ ان کی قوم نے، یہودوں نے آ کر کہا کہ بھئی کہاں سے تجھے بچہ آ گیا، تیرے باپ جو تیرے خاندان والے تو برے لوگ نہیں تھے، اور تیری ماں بھی غلط نہیں تھی، یہ بچہ تجھے کہاں سے آیا؟ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ کیا ان کے دل میں آیا ہوگا کہ لوگ آ کر پوچھیں گے تو میں کیا بولوں گی؟ اسی لیے ان کو ایسی ہوئی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اتنی بڑی آزمائش آ رہی کیا، اللہ اگر اس آزمائش سے پہلے ہی میں مر جاتی تو اچھا تھا نا، اور نیست و نابود ہو جاتی تو اچھا تھا نا۔ یہ اس طرح کی دعا ان کے دل میں آئی۔ تو مریم علیہ السلام کا ایک نمونہ، اور آسیہ جن کو کہتے ہیں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، ان کا ایک نمونہ قرآن نے ہم کو بتایا ہے۔ اب عورتوں کو جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی سیکھنا چاہیے۔ مردوں کے مسائل عورتوں کے مسائل میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ مثلا عورتوں کا حیض آتا ہے، بچہ جنتی ہیں، مردوں کو یہ سب تو ہوتا نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس ٹاپک کے اندر جو فقہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر یہ سب ٹاپک انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک بہت مفید کتاب ہے الفقہ المیسر کے نام سے، علماء کی ایک کمیٹی نے فقہ کی ایک کتاب ترتیب دی ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل مختصر طور پر ذکر کیے ہیں۔ اس کی شرح علماء نے بہت کی ہے، الفقہ المیسر کی شرح، اس کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو آئیں گی، عورتوں کے مسائل کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، اور صاحب ان کی باتیں کیا ہیں، یہ سب بھی آئے گا۔ تو بہرحال آپ کوشش کیجئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی، اپنی بہنوں کو جوڑنے کی اور ان کو لانے کی، اور جمعے کے دن اگر ہو سکا تو اپنی بہنوں کو بتائیں کہ صاحب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، آپ آئیں جمعے کا خطبہ سنیں، اور خطیب بھی دین کی باتیں بتائیں گی، اس سے مستفید ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے کہا
ایک محلے کے اندر 4-5 عورتیں ہیں، آٹو رکشہ کر کے آ گئیں مسجد کو، سن کے خطبہ وہاں سے گھر کو چلے گئیں۔ بہت آسان ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ آٹو کا پیسہ خرچ کیے کیا اس کا ثواب ملے گا، گھر سے نکلے کیا اس کا ثواب ملے گا، علم حاصل کرنے کے لیے جمعے کو آئے تو اس کا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور مچھلیاں پانی میں سمندر میں دعا کرتی ہیں، اور چوٹیاں بل میں دعا کرتی ہیں، اور یہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے وہ اگر جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ آپ گھر سے نکل کے آتی ہیں مسجد کو، جنت کے راستے پر چلتی ہیں، تو آپ نے پیسہ دیا آٹو والے کو 50 روپیہ 100 روپیہ، وہ کتنا بڑا صدقہ ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ملے گا۔ ٹائم جو دیا آپ نے گھر سے نکل کے مسجد تک آنے کا، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، وہ خود کوئی کام نہیں کرتے لیکن کام کرنے والوں پر اعتراض کرتے، تنقید کرتے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا چاہیے، ان کی باتوں میں ہم کو نہیں آنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مدنی علماء ہیں، دوسرے بھی علماء ہیں اور اساتذہ ہیں، اور باہر سے بھی کئی لوگ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے جو مخالفین ہوتے ہیں سینٹر وغیرہ کے، وہ خود کوئی سینٹر نہیں کھولتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، لیکن جو بھی اچھا کام کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے، اعتراض کرتے، ان کی باتوں میں آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ ثابت قدم رکھ کے علم کے میدان میں آگے بڑھتے رہیے، علم حاصل کرتے رہیے، یہاں تک کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو علم کا میں نے کہا ایک مرحلہ وہ ہے سیکھنا، اور دوسرا مرحلہ ہے سکھانا، اور تیسرا مرحلہ ہے علم سیکھنے والوں کی خدمت کرنا یا ان کی رہنمائی کرنا۔ یہ سب کار ثواب ہیں۔ تو یہ سینٹر ماشاءاللہ جو کھولا گیا ہے، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سینٹر کو کھولنے کی توفیق دی، اور اللہ نے سارے کام آسان کیے، اساتذہ بھی ماشاءاللہ مل گئے، ورنہ تو عام طور پر اساتذہ ملتے نہیں ہیں، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ آپ کو اساتذہ بھی مل گئے الحمدللہ، اور جو اس سینٹر کو عورتیں بھی مل گئی۔ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے بوڑھے بوڑھے آ کر علم حاصل کرتے تھے۔ ہاں ہونا چاہیے اسی ہم کو بھی۔ تو لہٰذا سفیان ثوری سے پوچھا گیا اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا علم کب تک حاصل کرتے رہیں؟ کہا قبر کو جانے تک۔ اس کو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرتے ہیں مہد سے، گہوارے سے، کہاں تک؟ الی اللحد، قبر تک، مرنے تک۔ ویسے ہمارے سلف صالحین تھے، ہمیشہ علم میں لگے رہتے تھے۔ اگر دنیا کا کبھی کچھ نقصان بھی ہوتا ہے ٹائم وغیرہ جانے سے، ماشاءاللہ قیامت میں کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ نیکی کے کاموں میں جو وقت خرچ کرتے ہیں اس کا بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ میں جوائن ہوا اور آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ میں ذمہ دار جو ہیں مرکز ابن سیرین پہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سینٹر کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے اور سب لوگوں کا علم سے محروم نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اس سینٹر کو جو قائم کیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے آپ آتی ہیں، سیکھتی ہیں، یا زوم کے ذریعے بھی آپ اس میں جوائن ہو کر سیکھتی ہیں، اس کا بھی آپ کو بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شر سے، فتنے سے،
اور فتنہ کرنے والوں سے اور ہمارے مخالفین سے، سینٹر کے مخالفین سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ان کی گمراہیوں سے اور ان کے بہکاوے سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مرتے تک دین کی باتوں کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی یہ چند باتیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ کے باتیں سن کے۔ انشاءاللہ آپ نے جو بھی بتایا ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ خصوصاً میسور کی دعوت کے لیے آپ خصوصی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام جزاک علیکم۔ اللہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك